ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وإن تطیعوه تہتدوا وما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ تم فرماؤ حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا، پھر اگر تم منہ پھیرو تو رسول کے ذمے وہی ہے جو اس پر لازم کیا گیا، اور تم پر وہ ہے جس کا بوجھ تم پر رکھا گیا، اور اگر رسول کی فرما برداری کرو گے تو راہ پاؤ گے، اور رسول کے ذمے نہیں مگر صاف طور پر پہنچا دینا۔ ارشاد ہوا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ یہ اطاعت خدا اور اطاعت رسول کا حکم دیا گیا، اور آگے فرمایا گیا کہ رسول کے ذمے پہنچا دینا ہے اور تمہارے ذمے رسول کی فرما برداری کرنا ہے، یعنی رسول جس پیغام کو لے کر کے تمہارے پاس میں تشریف لائے اس پیغام کے اوپر عمل کرنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو یہ اطاعت خدا اور اطاعت رسول کا حکم دیا گیا۔ حضرت ابو عثمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جو سنت رسول پر التزام کرتا ہے اس کی ہر بات اور اس کے ہر کام سے حکمت کا صدور ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی جو پیروی کرے، اطاعت کرے، سنت پہ چلے، تو پھر اس کی باتوں سے بھی حکمت نکلتی ہے اور اس کے کاموں سے بھی حکمت صادر ہوتی ہے، اور جو نفس کی خواہشات پہ عمل کرتا ہے اس سے بدعات سیئہ کا ظہور ہوتا ہے، بری بدعتوں کا ظہور ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا دار و مدار اللہ نے اپنے حبیب کی اطاعت پر رکھا ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا وَإِن تُطِيعُوا تَهْتَدُوا، یعنی اگر رسول کی پیروی کرو گے تو ہدایت تمہیں میسر آئے گی۔ کچھ مشائخ نے یہ بات کہی ہے کہ 3 آیتیں ایسی ہیں کہ ان کے 2 امر آپس میں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، یعنی قرآن کے اندر 3 آیتیں ایسی ہیں کہ ان میں 2 باتوں کو بیان کیا گیا، ایک کو اگر عمل کرو گے تو دوسرا بھی ملے گا، ایک کو چھوڑ دو گے تو دوسرا میسر نہیں آئے گا۔ جیسے مثال کے طور پر پہلی آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ اس میں نماز اور زکوٰۃ 2 چیزوں کا حکم دیا گیا۔ اگر کوئی شخص نماز تو پڑھتا ہے لیکن زکوٰۃ کا منکر ہے تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اس میں اللہ کی اطاعت کا حکم دیا گیا اور رسول کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ اگر کوئی اللہ کی اطاعت کرتا ہے لیکن رسول کی اطاعت کا منکر ہے تو اس کی یہ اطاعت الہی اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ اسی طرح ایک آیت میں اللہ نے فرمایا انشکر لی ولوالدیک، یعنی میرا شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ کا شکر ادا کرو۔ اس آیت میں اللہ نے اپنے شکر اور والدین کے شکر کا حکم دیا۔ اگر کوئی بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے لیکن والدین کی ناشکری کرتا ہے تو اس کا یہ شکر اللہ کی بارگاہ کے اندر قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو خلاصہ یہی ہوا کہ اطاعت رسول بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبولیت کی کنجی اطاعت کو بنا دیا ہے، یعنی بندہ مقبول ہونا چاہے تو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں ہے حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں 3 کام ایسے ہیں کہ 3 امور کے بغیر ان کا دعویٰ کرنا جھوٹ ہے، یعنی 3 کاموں کا دعویٰ کوئی بندہ کرے لیکن دوسرے 3 کام نہ کرے تو اس کا دعویٰ سچا نہیں ہے، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ نمبر 1 فرماتے ہیں جو شخص جنتی ہونے کا دعویٰ کرے
لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے وہ بندہ جھوٹا ہے، کیونکہ جو جنتی ہونے کا دعویٰ کرے تو جنت کو پانے کے لیے رائے مولا میں خرچ بھی کرنا پڑتا ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کا اگر کوئی دم بھرے لیکن اللہ نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان کاموں کو بھی کرے تب وہ جھوٹا ہے، کیونکہ جب وہ اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ نے جس سے منع کیا ان کاموں کو چھوڑنا پڑے گا۔ تیسری بات، جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے ساتھ محبت اور عشق کا دعویٰ کرے تو فقراء سے محبت نہیں کرتا ہے تب بھی وہ جھوٹا ہے، کیونکہ محبت رسول بندے کو میسر آتی ہے جب بندہ فقراء سے محبت کرتا ہے، لیکن فقیروں سے محبت نہ کرے اور غریبوں کو اپنے در سے دور کرے اور اللہ کے رسول کی بارگاہ کا محبوب بننا چاہے تو ایسا بندہ وہ خدا کی بارگاہ کا محبوب نہیں بن سکتا ہے۔ تو یہاں پر اطاعت خدا اور اطاعت رسول کا جو یہ حکم دیا گیا، یہاں پر ایک روایت ہے وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ یہ اس آیت کی تفسیر میں علماء کرام نے بیان کی ہے۔ یہ بڑی لمبی حدیث پاک ہے، لیکن اس حدیث پاک کے اندر جو باتیں بیان کی گئی بڑی دلکش باتیں ہیں۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے نبی حضرت شعیع علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ آپ بنی اسرائیل کے مجمع میں کھڑے ہو کر کے وعظ کریں، میں جو چاہوں گا آپ کی زبان سے نکلواؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان سے یہ کہلوایا، یعنی حضرت شعیع علیہ السلام بنی اسرائیل کے اندر کھڑے ہوئے، اللہ نے آپ کی زبان پہ یہ جاری کر دیا، اے آسمان سن، اے زمین خاموش ہو جا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک امر کی تدبیر کرنے والا ہے، جس کو وہ پورا کرنے والا ہے۔ وہ جنگلوں کو آباد کرنا اور ویرانوں کو بسانا اور صحراؤں کو سرسبز کرنا چاہتا ہے۔ وہ فقیروں کو غنی کر دے گا، چرواؤں کو سلطان بنا دے گا، ان پڑھ لوگوں میں سے ایک امی کو نبی بنا کر کے بھیجے گا جو نہ تو بدگو ہوں گے، نہ بد اخلاق ہوں گے، نہ بازاروں میں شور مچائیں گے، وہ مسکین صفت ہوں گے، تواضع کرنے والے ہوں گے، ان کی دامن کی ہوا سے وہ چراغ بھی نہیں بجھ سکے گا جس کے پاس سے وہ گزریں گے، یعنی اتنے جو ہے وہ نرم روح ہوں گے۔ اگر وہ سوکھے بانس پر پیر رکھ کر کے چلیں تو اس کی چرچراہٹ بھی کسی کان کے اندر نہیں پہنچے گی، ایسے نبی کو اللہ تعالیٰ بھیجے گا۔ فرمایا میں اس کو بشیر و نذیر بنا کر کے بھیجوں گا، اس کی زبان صادق ہوگی، اس کے سبب سے آنکھیں جو اندھی ہوں گی وہ بھی روشن ہو جائیں گی، اس کے سبب سے جو کان سننے سے بہرے ہوں گے وہ بھی سننے لگ جائیں گے، اس کی برکت سے بند دل کھل جائیں گے۔ فرمایا میں ہر نیک کام سے اس کو سوار دوں گا، ہر خلق کریم سے اس کو سرفراز کروں گا، اس کا لباس سکینہ ہوگی، نیکی اس کا وطیرہ ہوگی، تقوی اس کا ضمیر ہوگا، اس کی گفتگو صدق و وفا اس کی طبیعت ہوگی، حکمت اس کی گفتگو ہوگی اور صدق و وفا اس کی طبیعت ہوگی، درگزر کرنا اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنا اس کی عادت ہوگی، حق اس کی شریعت ہوگی، عدل اس کی سیرت ہوگی، ہدایت اس کی امام ہوگی اور اسلام اس کی علت ہوگی۔ اس کا نام احمد ہوگا، میں اس کے ذریعے سے گمراہی کے بعد ہدایت پھیلا دوں گا، جہالت کے بعد اندھیروں کے بعد علم کا نور پھیلا دوں گا، اس کی وجہ سے پستی کے بعد بلندی ہوگی۔ یعنی حضرت شعیع علیہ السلام اپنی قوم میں کھڑے ہو کر کے آنے والے میرے آقا علیہ السلام کی یہ صفات بیان کر رہے ہیں۔ تو فرمایا آخر کے اندر کہ وہ نیک کام کرنے کا حکم دیں گے اور برے کاموں سے روکیں گے، اس کی امت کے لوگ موحد ہوں گے، مومن ہوں گے، مخلص ہوں گے۔ اللہ کے جتنے رسول اللہ کے پاس سے جو کچھ لائے اس کی امت سب پر ایمان لائے گی اور کسی کا انکار نہیں کرے گی۔ تو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول فرمایا گیا کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ یہ ایسے رسول ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صفات کو اس طرح بہت پہلے جو ہے وہ بیان فرما دیا ہے۔ اور اس کے بعد میں آگے جو ارشاد فرمایا کہ جو بھی رسول کی پیروی کرے گا، یعنی رسول کے ذمہ وہی ہے جو ان پر لازم کیا گیا، رسول کا کام پہنچا دینا ہے، تمہارے اوپر وہ ہے جو تمہارے اوپر لازم ہے، یعنی تمہارا کام ہے رسول کی پیروی کرنا۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول کے ذمہ نہیں مگر صاف طور پر پہنچا دے۔ میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے، اسلام کی ہر بات کو آپ نے کھلم کھلا پہنچا دیا، کسی بات کو آپ نے باقی نہیں رکھا۔ اب اس کے بعد میں آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
یہ جو آج کل کہتے ہیں نا کہ کافروں کی حکومت ہے، مسلمان جگہ جگہ ستائے جا رہے ہیں، پریشان کیے جا رہے ہیں، حکومت سرداری بادشاہی کس کو ملتی ہے؟ اس کے لیے اللہ نے اصول بنائے ہیں، جب بندہ اصولوں کو توڑ دے تو اس کو حکومت نہیں دی جاتی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے وعدہ دیا ان کو جو تم میں سے ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ کیا وعدہ دیا؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کہ ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا جیسی ان سے پہلوں کو دی۔ اللہ تعالیٰ خلافت دے گا اور کیا کرے گا؟ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کے لیے جمع دے گا ان کا وہ دین جو ان کے لیے پسند فرمایا ہے، اور ضرور ان کے اگلے خوف کو امن سے بدل دے گا۔ یعنی یہ ایسے بندے ہوں گے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو جمع دے گا اور انہیں خوف کے بعد میں امن عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا وَيَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، پھر فرمایا میری عبادت کریں گے، میرا شریک کسی کو نہیں ٹھہرائیں گے۔ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو اس کے بعد میں ناشکری کرے تو وہی لوگ بے حکم ہیں۔ یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ اس حوالے سے مفسرین فرماتے ہیں صحابہ کرام نے مکۃ المکرمہ کے ظلم برداشت کیے، ایک عرصہ گزر گیا، پھر اپنی عمر بھر کی کمائی سب مکہ میں چھوڑ کر کے مدینہ چلے گئے، دولت ایمان کو بچا کر کے ہجرت کر گئے، مگر کفار اب بھی ان کے خلاف طرح طرح کی پلاننگ کر رہے تھے اور ستاتے تھے۔ تو اس وقت صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، کیونکہ کفار کا ہر وقت خطرہ رہتا تھا، ہر وقت ہتھیار ساتھ میں رکھنا پڑتا تھا، تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم کب تک اس طرح حالت اضطرار میں رہیں گے؟ یعنی کیا کبھی ایسا دن بھی آئے گا جب اپنے جسموں سے ہم ہتھیار اتار دیں گے، امن و سکون ہوگا؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے جواب میں ارشاد فرمایا بہت جلد ایسا وقت آئے گا کہ قیصر و کسریٰ کے تاج بھی تمہارے قدموں میں ہوں گے، ہر طرف چین اور امن ہوگا۔ تب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور بتایا اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے ہی زمین کے اندر خلافت دے گا جیسے پہلوں کو اللہ تعالیٰ نے خلافت عطا فرمائی تھی۔ اس حوالے سے یہ روایت بڑی دلکش ہے۔ حضرت عدی بن حاتم بیان کرتے ہیں ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آ کے فاقہ کی شکایت کی، رسول اللہ بھوک مری کی شکایت ہے۔ پھر ایک شخص آیا، اس نے راستے میں ڈاکوؤں کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا عدی کیا تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ ہیرا یہ ایک شہر کا نام ہے۔ تو فرمایا کہ کیا تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے اس کو نہیں دیکھا لیکن اس کے بارے میں سنا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تو تم ایک سفر کرنے والی خاتون کو دیکھو گے، وہ ہیرا سے سفر کر کے آئے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، اللہ کے سوا کسی کا بھی اس کو جو ہے وہ ڈر نہیں ہوگا، ایک دم بے خوف ہوگی۔ یعنی اللہ تعالیٰ اتنا امن عطا فرما دے گا، ایک عورت اکیلی آئے گی، اس کا کوئی کچھ بگاڑنے والا نہیں ہوگا۔ میں نے دل میں کہا پھر قبیلہ طے کہ ان ڈاکوؤں کا کیا ہوگا جنہوں نے ہر جگہ فساد مچا کے رکھا ہے۔ یعنی یہ ڈاکو کہاں مر جائیں گے، راستے میں اتنا امن ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا عدی اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو تم کسریٰ کے خزانوں کو فتح کرو گے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کسریٰ بن ہرمز؟ تو فرمایا ہاں کسریٰ بن ہرمز۔ کسریٰ اس زمانے کی سپر پاور، انہوں نے کہا ہم سپر پاور کو فتح کریں گے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو تم مٹھی بھر سونا چاندی لے کر کے تلاش کرو گے کہ کوئی لے لے، کوئی لینے والا بندہ تم کو نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ اتنا مال و دولت تمہیں عطا فرمائے گا، اور تم میں سے کوئی شخص ضرور اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے اور خدا کے درمیان کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں نے تمہاری طرف رسول نہیں بھیجا جس نے تمہیں تبلیغ کی تھی؟ وہ شخص کہے گا یا اللہ کیوں نہیں بھیجا؟ پھر فرمائے گا کیا میں نے تم کو مال نہیں دیا، تم کو فضیلت نہیں دی؟ وہ بندہ کہے گا کیوں نہیں دی؟ پھر وہ اپنے دائیں جانب دیکھے گا، اسے جہنم نظر آئے گا، پھر وہ بائیں جانب دیکھے گا تو اس کو صرف جہنم جو ہے وہ جہنم نظر آئے گا۔ یعنی میرا آقا علیہ السلام نے ساری کیفیت کو بیان کیا۔ اب حضرت عدی کا بیان دیکھو، کہتے ہیں نا یہ وہابیہ کہ اللہ کے رسول کو غیب کی کیا خبر ہے۔ میرے آقا نے بہت پہلے بتایا۔ حضرت عدی کیا کہتے ہیں سنو، کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا ہے۔ اچھا یہ سرکار کا جو فرمان سنا نا، کہتے ہیں پھر میں نے ایک خاتون کو دیکھا
جو ہیرا سے سفر کر کے آئی، خانہ کعبہ کا طواف کیا، راستے میں صرف اللہ سے ڈرتی تھی، اس کو کوئی کچھ بگاڑنے والا نہیں تھا، اللہ نے اتنا امن دے دیا۔ فرمایا میں ان مسلمانوں میں سے تھا جنہوں نے کسریٰ کے خزانوں کو فتح کیا۔ میرے آقا نے فرمایا تھا عورت بھی آئی، میرے آقا نے فرمایا تھا کسریٰ بھی فتح ہوا، ایک بات رہ گئی تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ سونا لے کے گھومو گے کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ تو حضرت علی کہتے ہیں اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو تم ضرور دیکھو گے، کیونکہ میرے آقا کا فرمان کبھی غلط نہیں ہو سکتا، تم ضرور دیکھو گے مٹھی بھر سونا لے کے نکلو گے، کوئی قبول کرنے والا نہیں ہوگا، کیونکہ میرے آقا نے فرما دیا۔ اور یہ زمانہ آئے گا، ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی جو ہے وہ زکوٰۃ کا مال لے کے جائے گا تو سامنے والا کہے گا کل آتے تو میں لے لیتا، اب تو مجھ کو ضرورت ہی نہیں ہے، اب مجھ کو پیسہ نہیں چاہیے۔ یعنی لوگوں کے پاس اتنا مال ہو جائے گا، مال سے اتنی بے نیازی ہو جائے گی۔ تو صحابہ نے کہا تھا نا کہ یا رسول اللہ کب ایسا وقت آئے گا، یہ ہتھیار اتاریں گے؟ میرے آقا نے فرمایا ایسا وقت بھی آئے گا۔ اور ایک روایت میں ہے اللہ کے رسول علیہ السلام جو ہے وہ نزول بئی کے بعد 10 سال تک، اور آپ خود اور آپ کے صحابہ چونکہ کفار کے نرغے میں رہے، وہ پریشان کرتے تھے، چھپ کر کے عبادت کرتے تھے۔ پھر ہجرت کی تو پریشانی کے دن تھے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تھوڑے عرصے کے بعد تم میں سے کوئی شخص اپنی جماعت میں بغیر ہتھیاروں کے پیر پھیلا کر کے بیٹھ سکے گا، اتنا امن ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو جزیرہ عرب میں غلبہ عطا فرمایا، مسلمانوں نے ہتھیار اتار دیے، امن و سکون سے رہنے لگے۔ پھر اللہ نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلا لیا، اور حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے دور تک امن رہا، یہاں تک کہ وہ فتنوں میں مبتلا ہو گئے اور انہوں نے اللہ کی نعمت کی ناشکری کی تو اللہ نے ان کے دلوں میں دشمنوں کا خوف داخل کر دیا۔ یعنی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی کے زمانے تک بڑا امن رہا، لیکن جب حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا اس کے بعد میں پھر فتنوں کا دور شروع ہو گیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ یہاں پر جو یہ ارشاد فرمایا کہ ناشکری مت کرنا، کیونکہ ناشکری سے مراد یہاں پر علماء نے یہی بیان فرمایا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد میں پھر اللہ نے ان کو جو ہے وہ اس بلا کے اندر مبتلا کیا کہ جگہ جگہ فتنے بپا ہوئے۔ تو میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا خلافت 30 سال رہے گی، تو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کی خلافت برحق ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنایا، اور اس کے بعد حضرت عمر کو، پھر حضرت عثمان غنی کو، پھر حضرت مولا علی کو۔ اگر ان کے سال جوڑے جائیں تو سال جوڑیں، یہ سال آپ جوڑیں گے تو پورے ملا کر کے یہ 30 سال بنتے ہیں ان خلفائے کرام کے زمانے میں۔ 30 سال تک جو ہے وہ امن و سکون رہا، اس کے بعد میں پھر جو ہے وہ فتنہ ہوا جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت مقداد بن اسود کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ زمین پر کوئی پتھروں کا یا مٹی کا مکان باقی نہیں بچے گا، نہ کوئی خیمہ باقی بچے گا، مگر اللہ ان میں کلمہ اسلام کو داخل کر دے گا۔ یعنی گھر گھر میں اسلام جائے گا، در در پہ اسلام جائے گا، اسلام کو اللہ تعالیٰ غلبہ دے دے گا اور اسلام غالب آ کر کے رہے گا۔ اور پھر دیکھا ان خلفائے کرام کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو یہ ایسا عظیم جو ہے وہ غلبہ نصیب فرمایا۔ اور یہاں پہ جو یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو غلبہ نصیب فرمائے گا، تو اس حوالے سے حدیث پاک کے اندر بھی کچھ تفصیلات موجود ہیں، جیسا کہ یہاں پر علماء کرام نے کچھ حدیث کو کوڈ کیا ہے۔ ایک روایت میں ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے صحابہ تھوڑے دن صبر اور انتظار کرو، بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے تم لوگ دور دور بغیر ہتھیار کے، بغیر خوف کے سفر کرو گے۔ اور ایک روایت میں ہے یہ ایک جنگ کا موقع تھا، جنگ خندق کا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے چٹان کے اوپر ضرب لگائی، چٹان کے 3 ٹکڑے ہو گئے، 3 چنگاریاں نکلی۔ میرے آقا نے فرمایا مجھے ان 3 ٹکڑوں اور 3 چنگاریوں میں 3 بڑی فتوحات کی خوشخبری دی گئی، قیصر، کسریٰ اور یمن، ان کے خزانے مجھے دے دیے گئے، اور بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سارے خزانے مسلمانوں کو عطا فرمائے۔ اور چند صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ کبھی ایسا امن و سکون کا وقت آئے گا؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا ہاں ایسا امن و سکون کا وقت ضرور آئے گا۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ضرور ان کے اگلے خوف کو امن سے بدل دے گا
تو اللہ تعالیٰ نے خوف کے بعد میں امن عطا فرمایا. کہاں وہ کفار کا ظلم و ستم، اور پھر ایسا امن ہوا سپر پاور طاقتیں مسلمانوں کے نام سے لرز جایا کرتی تھی. ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اور جو اس کے بعد میں ناشکری کرے تو وہی لوگ بے حکم ہیں. یعنی جب حضرت عثمان کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد میں زمانے کے اندر پھر بڑے فتنے بپا ہو گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم العالمین، اپنے محبوبین کے صدقے میں مولا عالم اسلام کے اندر من سکون کا ماحول پیدا فرما، گناہوں سے مولا دلوں میں نفرت پیدا فرما، ایمان پر زندگی ایمانی پر خاتمہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد